بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ میں اپنے چینل پر آنے والے تمام ناظرین و سامعین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، ہم دنیا کی تاریخ کے عظیم ترین جرنیل حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی حیات پاک پر لکھی گئی شہرہ آفاق کتاب شمشیر بے نام پڑھ رہے ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ کتاب بہت پسند آ رہی ہوگی۔ پیش خدمت ہے اس کتاب کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ مضی کے میدان جنگ میں ہڈیاں اور کھوپڑیاں رہ گئی تھیں جو دور دور تک بکھری ہوئی تھیں۔ گدھ، گیدڑ، بھیڑیے، صحرائی لومڑیاں، گرگٹ، سانپ اور حشرات الارض ان ہڈیوں سے گوشت کھا گئے تھے۔ یہ آتش پرستوں کی اس جنگی قوت کی ہڈیاں تھیں جس نے عرب، عراق اور شام پر دہشت طاری کر رکھی تھی۔ ان میں ان عیسائیوں کی ہڈیاں بھی شامل تھیں جو فارس کی جنگی قوت میں اضافہ کرنے آئے تھے۔ یہ عیسائی اپنے سرداروں کے خون کا بدلہ لینے آئے تھے۔ اسے انہوں نے مذہبی جنگ بھی سمجھا تھا۔ وہ اسلام کے راستے میں حائل ہونے آئے تھے۔ ان ہڈیوں میں ان ہاتھوں کی ہڈیاں بھی تھیں جنہوں نے حق پرستوں کو کاٹنے کے لیے نیاموں سے تلواریں نکالی تھیں۔ ان ہاتھوں میں برچھیاں بھی تھیں۔ ان ہاتھوں میں گھوڑوں کی باگیں بھی تھیں۔ وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہو کر آئے تھے کہ ارض و سما کی طاقت انہی کے ہاتھوں میں ہے، اور وہ سمجھتے تھے کہ وہ جب گھوڑوں پر سوار ہوتے ہیں تو ان کے نیچے زمین کانپتی ہے۔ مگر اب وہ زمین جو کبھی کسی انسان اور اس کے گھوڑوں کے بوجھ اور خوف سے نہیں کانپی، ان کے نیچے سے نکل گئی تھی، اور زمین نے ان کے مردہ جسموں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ زمین تو حق پرستوں کے بوجھ اور رعب سے بھی نہیں کانپتی تھی۔ اللہ کا فرمان قرآن کی صورت میں مکمل ہو چکا تھا، اور اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے اللہ کے اس فرمان سے آگاہ تھے کہ گردن کو کتنا ہی اکڑا لے، سر کو جتنا بھی اونچا کر لے، تو پہاڑوں سے اونچا نہیں ہو سکتا، اور تو کتنے ہی رعب اور دبدبے سے کیوں نہ چلے، زمین کو تو نہیں پھاڑ سکے گا۔ حق پرستوں کو اللہ کا یہ وعدہ بھی یاد تھا کہ تم 10 ایمان والے ہوئے تو 100 کفار پر غالب آؤ گے۔ یہ ایمان کی ہی قوت تھی کہ 10 ایمان والے 100 پر اور 20 200 پر غالب آ گئے تھے۔ سالار اعلیٰ ابن ولید کہے نہ کہے، کیا تم خود نہیں جانتے؟ مسلمانوں کے سالار ابو لیلہ اپنے کمانداروں اور چند ایک سپاہیوں کو جو ان کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے تھے کہہ رہے تھے، اگر تم سے ایمان لے لیا جائے تو تمہارے پاس گوشت اور ہڈیوں کے جسم رہ جائیں گے۔ کیا انجام ہوگا ان جسموں کا؟ وہ دیکھو، وہ کھوپڑیاں دیکھو، ان کے اوپر گوشت کھایا جا چکا ہے۔ ان کے اندر مغز موجود ہیں، مگر یہ مغز اب سوچنے کے قابل نہیں رہے۔ ان میں کیڑے داخل ہو چکے ہیں اور ان کے مغز کیڑوں کی خوراک بن رہے ہیں۔ وہ ذرا اونچی جگہ کھڑے تھے، سب نے اس وسیع میدان کی طرف دیکھا جہاں کسریٰ کی فوج کا اور عیسائیوں کے لشکر کا کیمپ تھا۔ 3 راتیں پہلے یہاں گہما گہمی تھی۔ سپاہی ناچ رہے تھے، ان کے سردار اور سالار خیموں میں شراب پی رہے تھے۔ مسلمانوں کا شبخون ان پر قیامت بن کر ٹوٹا تھا۔ اور اب دیکھو، سالار کاکا بن عمرو اپنے ماتحتوں اور سپاہیوں سے کہہ رہے تھے، یہ ان کا انجام ہے جنہوں نے اللہ کو نہ مانا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول نہ مانا۔ انہوں نے اپنے خدا بنائے ہوئے تھے، ان کے سردار خداؤں کے ایلچی بنے ہوئے تھے۔ فارس کے بادشاہ اللہ کے بندوں کو اپنے بندے سمجھتے تھے۔ سالار اعلیٰ ابن ولید نے کہا ہے کہ مجاہدین کو بتاؤ کہ تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے، اور وہی ہے اجر دینے والا، اور اسی نے تمہارے جسموں میں اتنی طاقت بھر دی ہے کہ آرام کا ایک پل نہیں ملتا۔ تمہارے جسم لڑ رہے ہوتے ہیں یا کوچ کر رہے ہوتے ہیں، اور اگلے روز اگلی لڑائی کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ طاقت جسمانی نہیں، یہ روح کی طاقت ہے، اور روح کو ایمان طاقت دیتا ہے۔ سالار اعلیٰ نے کہا ہے کہ سب سے کہہ دو کہ تم زمین کی ملکیت پر لڑنے نہیں آئے، تم کفر پر غالب آنے کے لیے لڑ رہے ہو۔ سالار زبرقان بن بدر نے اپنے دستوں کے کمانداروں سے کہا۔ ابن ولید نے کہا ہے کہ ان جسموں کو ایمان سے اور پاک عزم سے خالی کر دو تو ابھی گر پڑو گے، اور جسم روحوں سے خالی ہو جائیں گے۔ جسم تو 2 لڑائیاں لڑ کر ہی ختم ہو گئے تھے، اب تمہاری روحیں لڑ رہی ہیں۔ سالار عدی بن حاتم بھی اپنے دستوں کو سالار اعلیٰ خالد کا یہی پیغام دے رہے تھے۔ سالار عاصم بن عمرو بھی، جو سالار کاکا بن عمرو کے بڑے بھائی تھے، اپنے مجاہدین کے ساتھ یہی باتیں کر رہے تھے۔ خالد نے اپنے تمام سالاروں سے کہا تھا کہ مجاہدین کے جسم لڑنے کے قابل نہیں رہے،
اور یہ عزم کی پختگی کا کرشمہ ہے کہ شل اور چور جسموں سے بھی ہر میدان میں یہ تازہ دم ہو جاتے ہیں۔ خالد نے سالاروں سے کہا تھا کہ ان کے حوصلے اور جذبے کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ دشمن کے پاؤں اکھڑے ہوئے ہیں، خالد نے کہا تھا، اسے سنبھلنے کی مہلت مل گئی تو یہ ہمارے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ اور میرے رفیقو، جس طرح اللہ ہمیں فتح پہ فتح عطا فرماتا جا رہا ہے، یہ فتوحات بھی خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں۔ ہمارا لشکر یہ نہ سمجھے کہ ہمیں شکست ہو ہی نہیں سکتی۔ انہیں بتاؤ کہ انہیں دشمن پر ہر میدان میں غالب کرنے والا صرف اللہ ہے۔ اس کی ذات باری کو دل سے نہ نکالیں اور تکبر سے بچیں، لیکن وہ آخر انسان تھے اور انسان کوتاہی کا مرتکب بھی ہو سکتا ہے، اپنا سر تکبر اور غرور سے اونچا بھی کر سکتا ہے۔ خالد اس خطرے کو محسوس کر رہے تھے۔ انہوں نے کفار پر اپنی دہشت طاری کر کے انہیں نفسیاتی لحاظ سے بہت کمزور کر دیا تھا، لیکن ان مورخین کے مطابق جو جنگی امور کو سمجھتے تھے، خالد کو یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ ان کی سپاہ اس مقام تک نہ پہنچ جائے جہاں یکے بعد دیگرے کئی فتوحات کے بعد دشمن کے دباؤ سے تھوڑا سا بھی پیچھے ہٹنا پڑے تو سپاہ بالکل ہی پسپا ہو جائے۔ اس خطرے نے انہیں پریشان سا کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اپنے لشکر کو آرام کے لیے کچھ دن دے دیں۔ وہ ایسی جنگی چالیں سوچ رہے تھے جن سے دشمن کو بے خبری میں دبوچا جا سکے۔ ایک چال خالد مضی میں آزما چکے تھے، یہ کامیاب رہی۔ یہ تھا شب خون۔ پورے لشکر نے دشمن کی خیمہ گاہ پر حملہ کر دیا تھا، لیکن ضروری نہیں تھا کہ یہ چال ہر بار کامیاب ہوتی، کیونکہ پورے لشکر کو خاموشی سے دشمن کی خیمہ گاہ تک پہنچانا آسان کام نہیں تھا۔ اس وقت دشمن کا لشکر دو مقامات پر جمع تھا، ایک زومیل اور دوسرا تھا سنی۔ انہی دو مقامات کے متعلق اطلاع ملی تھی کہ آتش پرستوں اور عیسائیوں کے لشکر جمع ہیں۔ اب حسید کا بھاگا ہوا لشکر بھی وہاں جا پہنچا تھا اور موذی سے دشمن کی جو نفری بچ نکلی تھی وہ بھی انہی دو مقامات پر چلی گئی تھی۔ اس شکست خوردہ نفری نے سنی اور زمیل میں جا کر دہشت پھیلا دی۔ وہاں سردار اور سالار بھی تھے۔ انہیں بہت مشکل پیش آئی۔ جذبے کے لحاظ سے لشکر لڑنے کے قابل نہیں تھا، جسمانی لحاظ سے لشکر تازہ دم تھا۔ سنی میں ان کی عورتیں بھی تھیں اور بچے بھی تھے۔ عورتوں نے مردوں کو بزدلی اور بے غیرتی کے طعنے دیے اور انہیں لڑنے کے لیے تیار کیا۔ ان دو مقامات پر جنگ کی تیاری کا منظر جنگ جیسا ہی تھا۔ سوار اور پیادے تیغ زنی کی مشق صبح سے شام تک کرنے لگے۔ سوار دستوں کو حملہ کرنے اور حملہ روکنے کی مشقیں کرائی جانے لگیں۔ اس وقت تک کسریٰ کے سالار اور ان کے اتحادی عیسائیوں کے سردار خالد کی جنگی چالیں سمجھ چکے تھے، لیکن چالیں سمجھنے سے کیا ہوتا ہے؟ عیسائیوں کے ایک قبیلے کا سردار ربیعہ بن بجیر کہہ رہا تھا، دل کو ذرا مضبوط رکھیں تو ان تھوڑے سے مسلمانوں کو کچلنا کوئی مشکل نہیں۔ اس کے پاس عیسائیوں کے بڑے سردار عکا بن ابی عکا کا بیٹا بلال بن عکا بیٹھا ہوا تھا۔ عکا بن ابی عکا سرداروں میں سرکردہ سردار تھا۔ اس نے للکار کر کہا تھا کہ وہ خالد کا سر کاٹ کر لائے گا، مگر عین التمر کے مارکے میں وہ پکڑا گیا۔ اس سے پہلے خالد نے قسم کھائی تھی کہ وہ عکا کو زندہ پکڑیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی قسم پوری ہو گئی اور انہوں نے عکا کا سر اپنی تلوار سے کاٹا تھا۔ بلال عکا کا جوان بیٹا تھا جو اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینے آیا تھا۔ ابن بجیر، اس نے اپنے سردار ربیعہ کی بات سن کر کہا، میں اپنے باپ کے سر کے بدلے خالد کا سر لینے آیا ہوں۔ ایک نہیں، ہم پر ہزاروں سروں کا قرض چڑھ گیا ہے۔ ربیعہ بن بجیر نے کہا۔ وہ کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر بلال بن عکا چلا گیا۔ رات کا وقت تھا، رات سرد اور تاریک تھی، مہینہ نومبر کا تھا اور اسی شام رمضان کا چاند نظر آیا تھا۔ بلال باہر جا کر رک گیا۔ وہ اپنے لشکر کے خیموں سے کچھ دور تھا۔ اسے ایک طرف سے اپنی طرف کوئی آتا نظر آیا۔ نیا چاند کبھی کا ڈوب چکا تھا۔ تاریک رات میں چلتے پھرتے انسان متحرک سائے لگتے تھے۔ سایہ جو بلال کی طرف آ رہا تھا قریب آیا تو بلال نے دیکھا کہ وہ کوئی آدمی نہیں، عورت ہے۔ ابن عکا، عورت نے کہا، میں صابحہ ہوں، صابحہ بنت ربیعہ بن بجیر، ذرا رک سکتے ہو میری خاطر؟ او ربیعہ بن بجیر کی بیٹی، بلال بن عکا نے مسرور سے لہجے میں کہا، کیا میں ابھی تیرے گھر سے اٹھ کے نہیں آیا؟ لیکن بات جو کہنی ہے وہ میں باپ کے سامنے نہیں کہہ سکتی تھی۔ صابحہ نے کہا، کیا تو نے مجھے اپنے قابل سمجھا ہے؟ بلال نے کہا، بات جو تو کہنا چاہتی ہے وہ پہلے ہی میرے دل میں ہے۔ غلط نہ سمجھ ابن عکا، صابحہ نے کہا، پہلے میری بات سن لے، مجھے بتا کہ مجھ سے زیادہ خوبصورت لڑکی تو نے کبھی دیکھی ہے؟ نہیں بنت ربیعہ، کبھی مدائن گیا ہے تو؟ صابحہ نے کہا، گیا ہوں، سنا ہے فارس کی لڑکیاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں۔ صابحہ نے کہا، کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہیں؟
کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ تو وہ بات کہہ دے جو تیرے دل میں ہے؟ بلال نے پوچھا اور کہا میں نے تجھ سے زیادہ کسی لڑکی کو کبھی حسین نہیں سمجھا، میں تجھے تیرے باپ سے مانگنا چاہتا تھا، میں نہیں جانتا کہ تیرے دل میں پہلے ہی میری محبت پیدا ہو چکی ہے۔ محبت تو اب بھی پیدا نہیں ہوئی، صابحہ نے کہا، میں کسی اور کو چاہتی ہوں، آج سے نہیں، اس دن سے چاہتی ہوں جس دن میں نے محسوس کیا تھا کہ میں جوان ہونے لگی ہوں، اور جوانی ایک ساتھی کا مطالبہ کرتی ہے۔ پھر مجھے کیا کہنے آئی ہو؟ یہ کہ میں نے اسے اپنے قابل سمجھنا چھوڑ دیا ہے، صابحہ نے کہا، مرد کی طاقت عورت کے جسم کے لیے ہی تو نہیں ہوتی، وہ طاقتور اور خوبصورت آدمی ہے، وہ جب گھوڑے پر بیٹھتا ہے تو مجھے اور زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ پھر کیا ہوا اسے؟ وہ بزدل نکلا، صابحہ نے کہا، وہ لڑائیوں میں سے بھاگ کر آیا ہے، دونوں بار اسے خراج تک نہیں آئی تھی، مجھے شک ہے وہ لڑے بغیر بھاگ آتا ہے، وہ میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے کہہ دیا کہ وہ مجھے بھول جائے، میں کسی بزدل کی بیوی نہیں بن سکتی۔ اس نے میرے باپ کو بتایا تو باپ نے مجھے کہا کہ میں تو اس کی بیوی بننے والی ہوں، میں نے باپ سے بھی کہہ دیا ہے کہ میں میدان سے بھاگے ہوئے کسی آدمی کی بیوی نہیں بنوں گی، میں نے باپ سے یہ بھی کہا ہے کہ مجھے اس شخص کی بیوی بنانا ہے تو میری لاش اس کے حوالے کر دو۔ کیا تم اب میری بہادری آزمانا چاہتی ہو؟ بلال نے پوچھا۔ ہاں، صابحہ نے جواب دیا، اور اس کا انعام دیکھ، اتنا حسین جسم تجھے کہاں ملے گا؟ کہیں نہیں، بلال نے کہا، لیکن میں ایک کام کا وعدہ نہیں کروں گا، ہمارے سردار اور ہمارے قبیلوں کے جو شیلے جوان یہ اعلان کر کے مسلمانوں کے خلاف لڑنے جاتے ہیں کہ مسلمانوں کے سالار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر لائیں گے، مگر خود کٹ جاتے ہیں یا بھاگ آتے ہیں، میں ایسا وعدہ نہیں کروں گا۔ خالد کا سر کون کاٹے گا؟ اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا، میں ایسا وعدہ نہیں لوں گی، صابحہ نے کہا، میں تیرے منہ سے نہیں دوسروں سے سننا چاہتی ہوں کہ تو نے سب سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا ہے اور مسلمانوں کو شکست دینے میں تیرا ہاتھ سب سے زیادہ ہے۔ میں یہ بھی وعدہ کرتی ہوں کہ تو مارا گیا تو میں کسی اور کی بیوی نہیں بنوں گی، اپنے آپ کو ختم کر دوں گی۔ میں تجھے ایک بات بتا دیتا ہوں صابحہ، بلال نے کہا، میں تیری خاطر میدان میں نہیں اتر رہا، میرے اوپر اپنے باپ کے خون کا قرض ہے، میں نے یہ قرض چکانا ہے، میری روح کو تسکین تب ہی ہوگی کہ میں ابن ولید کا سر اپنی برچھی کی انی پر لاؤں اور بنی تغلب کے بچے بچے کو دکھاؤں، لیکن وہ بات کیوں زبان پر لاؤں جو ہاتھ سے کر نہ سکوں؟ اس تک پہنچوں گا ضرور، راستے میں جو آئے گا اسے کاٹتا جاؤں گا۔ میں نے اپنا گھوڑا تبدیل کر لیا ہے، ہوا سے تیز ہے اور بڑا ہی طاقتور، میں تیری طاقت اور تیری تیزی اور پھرتی دیکھنا چاہتی ہوں، صابحہ نے کہا، اگر ایسا ہو سکے تو مجھے ساتھ لے چل، مردوں کی طرح لڑوں گی، لیکن تو نے پیٹھ دکھائی تو میری تلوار تیری پیٹھ میں اتر جائے گی۔ میں تجھے مال غنیمت میں مسلمانوں کے حوالے نہیں کرنا چاہتا، بلال نے کہا، اور یہ بھی سن لے صابحہ، میرا باپ عکا بن ابی عکا یہی عہد کر کے گیا تھا کہ وہ خالد بن ولید کو خون میں نہلا کر آئے گا، مگر اس نے ہتھیار ڈال کر اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دیا، معلوم نہیں مسلمانوں کو کس نے بتا دیا کہ یہ شخص ابن ولید کا خون بہانے کا عہد کر کے آیا تھا۔ ابن ولید نے میرے باپ کو قیدیوں سے الگ کیا اور سب کے سامنے اپنی تلوار سے اس کا سر کاٹ دیا۔ میں تجھے بھی یہی کہتا ہوں کہ وہ بات نہ کہہ جو تو نہیں کر سکتی، اور میں تجھے ایک بات کہنا چاہتی ہوں جو تجھے اچھی نہیں لگے گی، صابحہ نے کہا، اگر آپ میرے قبیلے نے میدان ہار دیا تو میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کر دوں گی اور ان سے کہوں گی کہ میں اس آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہوں جو سب سے زیادہ بہادر ہے، ہم اس کوشش میں اپنی جانیں لڑا دیں گے کہ مسلمان ہماری عورتوں تک نہ پہنچ سکیں۔ بلال بن عکا نے کہا، لیکن کوئی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوگا، ایک طرف تیرے دل میں مسلمانوں کی دشمنی ہے اور دوسری طرف تم اپنے آپ کو مسلمانوں کے حوالے کرنے کی باتیں کر رہی ہو۔ میں یہ باتیں اس لیے کرتی ہوں کہ میرے دل میں کچھ شک اور کچھ شبے پیدا ہوتے جا رہے ہیں، صابحہ نے کہا، مجھے ایسا محسوس ہونے لگا ہے جیسے مذہب مسلمانوں کا ہی سچا ہے، اتنی تھوڑی تعداد میں وہ فارس کے اور ہمارے تمام قبیلوں کے لشکروں کو ہر میدان میں شکست دیتے چلے آ رہے ہیں، تو اس کی وجہ اس کے سوا کیا ہو سکتی ہے کہ انہیں کسی غیبی طاقت کی مدد حاصل ہے۔ اگر یسوع مسیح خدا کے بیٹے ہوتے تو کیا خدا اپنے بیٹے کی امت کو اس طرح ذلیل و خوار کرتا؟ مجھے بتانے والا کوئی نہیں کہ مسلمان اسی خدا کو اللہ کہتے ہیں یا اللہ کوئی اور ہے۔ ایسی باتیں منہ سے نہ نکالو صابحہ، بلال نے جھنجلا کر کہا، تم بہت بڑے سردار کی بیٹی ہو، اپنے مذہب پر ایسا شک نہ کرو کہ اس کی سزا ہم سب کو ملے۔ میں مجبور ہوں ابن عکا، صابحہ نے کہا، میری ذات سے کچھ آوازیں سی اٹھتی ہیں، کبھی خیال آتا ہے جیسے میں اپنے قبیلے میں
اور اپنے گھر میں اجنبی ہوں۔ ایسے لگتا ہے جیسے میں کہیں اور کی رہنے والی ہوں۔ میں کچھ نہیں سمجھتی بلال، میں جو کہتی ہوں وہ کرو، پھر میں تمہاری ہوں۔ ایسا ہی ہوگا صابحہ، بلال نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا۔ میں اگر زندہ واپس آیا تو فاتح ہو کر آؤں گا، اگر مارا گیا تو واپس آنے والوں سے پوچھ لینا کہ میں نے مرنے سے پہلے کتنے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ بلال سنی کی رات کی تاریکی میں غائب ہو گیا۔ صابحہ بنت ربیعہ بن بجیر وہیں کھڑی بلال کو سائے کی طرح رات کی تاریکی میں تحلیل ہوتا دیکھتی رہی۔ 3 یا 4 راتیں ہی گزری تھیں۔ سنی کی خیمہ گاہ اور عیسائیوں کی بستیاں تاریکی میں ڈوبی ہوئی تھیں۔ رمضان 12 ہجری کا تیسرا یا چوتھا چاند کبھی کا افق میں اتر چکا تھا۔ انسانوں کا ایک سیلاب سنی کی طرف بڑا آ رہا تھا۔ یہ مدینہ کے مجاہدین کی فوج تھی جو سیلاب کہلانے کے قابل نہیں تھی، کیونکہ ان کی تعداد 15 اور 16 ہزار کے درمیان تھی اور دشمن کی نفری 3-4 گنا زیادہ تھی۔ خالد نے سنی پر بھی مضی والا داؤ آزمانے کا فیصلہ کیا تھا۔ انہوں نے اپنے مجاہدین سے کہا تھا کہ دشمن کو اور اپنے آپ کو بھی مہلت دینا خطرناک ہوگا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے، فتح اور شکست اسی کے ہاتھ میں ہے، ہم اسی کی ذات باری کے نام پر کفر کی آگ میں کودے ہیں۔ خالد نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا۔ مجاہدین کے انداز میں جوش و خروش پہلے والا ہی تھا، جسموں میں البتہ وہ دم خم نہیں رہا تھا، لیکن عزم روز اول کی طرح زندہ و پائندہ تھا۔ جیسا کہ پہلے کہا گیا ہے کہ 15-16 ہزار کے لشکر سے دشمن پر شبخون مارنا اس لیے خطرناک ہوتا ہے کہ خاموشی برقرار نہیں رکھی جا سکتی اور دشمن قبل از وقت بیدار ہو جاتا ہے۔ اس میں دشمن کی گھات کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ خالد نے ان خطروں سے نمٹنے کا یہ اہتمام کر رکھا تھا کہ پہلے شبخون کی طرح اب کے بھی انہوں نے اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ سالار بھی وہی تھے جنہیں پہلے شبخون کا تجربہ حاصل ہو چکا تھا۔ اب جاسوسوں نے انہیں دشمن کی قیام کی جو اطلاعیں دی تھیں ان کے مطابق مدائن کی فوج اور عیسائیوں کا لشکر ایک ہی خیمہ گاہ میں نہیں تھے۔ خیمہ گاہ میں صرف مدائن کی فوج تھی اور عیسائی اپنی بستیوں میں تھے۔ یہ بنی تغلب کی بستیاں تھیں۔ جاسوسوں نے ان بستیوں کے محل وقوع بتا دیے تھے۔ خالد نے اپنی فوج کے ایک حصے کی کمان سالار کاکا کو اور دوسرے حصے کی کمان سالار ابو لیلہ کو دی تھی۔ تیسرا حصہ اپنی کمان میں رکھا تھا۔ انہوں نے کاکا اور ابو لیلہ کو عیسائی قبیلے بنی تغلب کی بستیوں پر شبخون مارنے کے لیے بھیجا اور اپنے حصے کو ان کے پیچھے رکھا۔ پیچھے رہنے کی وجہ یہ تھی کہ خالد کو خیمہ گاہ پر شبخون مارنا تھا جو بستیوں کی نسبت ذرا قریب تھی۔ تینوں حصوں کو بیک وقت حملہ کرنا تھا۔ مورخین نے لکھا ہے کہ خالد نے حکم دیا تھا کہ کسی عورت اور کسی بچے پر ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ کفار کو مضی کے مقام پر مسلمانوں کے شبخون کا بڑا ہی تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ انہوں نے سنی کی خیمہ گاہ کے ارد گرد پہرے کا بڑا سخت انتظام کر رکھا تھا۔ گشتی پہرے کا انتظام بھی تھا۔ 4 گھڑ سوار خیمہ گاہ سے دور دور تک گشت کرتے تھے۔ مسلمان جاسوسوں نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو اس انتظام کی بھی اطلاع دے دی تھی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اس انتظام کو بیکار کرنے کا بندوبست کر دیا تھا۔ سنی سے کچھ دور خالد کی فوج پہلے سے طے کیے ہوئے منصوبے کے مطابق رک گئی۔ اسے آگے کی اطلاع کے مطابق آگے بڑھنا تھا۔ چند ایک شتر سوار جو مسنہ بن حارثہ کے آزمائے ہوئے چھاپا مار تھے آگے چلے گئے تھے۔ وہ اونٹوں کے قافلے کی صورت میں جا رہے تھے۔ وہ سنی کی خیمہ گاہ سے ابھی دور ہی تھے کہ انہیں کسی نے للکارا۔ وہ رک گئے اور اپنی طرف آتے ہوئے گھوڑوں کے ٹاپ سننے لگے۔ 4 گھوڑے ان کے پاس آ رکے۔ کون ہو تم لوگ؟ ایک گھڑ سوار نے ان سے پوچھا۔ مسافر ہیں، ایک شتر سوار نے ڈرے ہوئے لہجے میں جواب دیا اور کسی بستی کا نام لے کر کہا کہ وہاں جا رہے ہیں۔ شتر سوار 8-10 تھے۔ ان میں سے ایک تو گھڑ سواروں کو بتا رہا تھا کہ وہ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں۔ دوسرے شتر سوار اونٹوں کو آہستہ آہستہ حرکت دیتے رہے حتیٰ کہ 4 گھڑ سوار ان کے نرغے میں آ گئے۔ اترو اونٹوں سے، ایک گھڑ سوار نے بڑے رعب سے کہا۔ 4 شتر سوار اونٹوں سے اس طرح اترے کہ اوپر سے ایک ایک گھڑ سوار پر جھپٹے۔ ان کے ہاتھوں میں خنجر تھے جو گھڑ سواروں کے جسموں میں اتر گئے۔ انہیں گھوڑوں سے گرا کر ختم کر دیا گیا۔ 4 مجاہدین 4 گھوڑوں پر سوار ہو گئے اور دشمن کی خیمہ گاہ تک چلے گئے۔ ایک سنتری انہیں اپنی سوار گشت سمجھ کر ان کے قریب آیا۔ اندھیرے میں 2 گھڑ سوار اترے اور اس سنتری کو ہمیشہ کی نیند سلا دیا۔ انہوں نے کئی اور سنتریوں کو خاموشی سے ختم کیا اور واپس آ گئے۔ خالد بے صبری سے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ وہ جو اونٹوں پر گئے تھے 4 گھوڑے بھی ساتھ لے آئے۔ انہوں نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو بتایا کہ راستہ صاف ہے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے سرگوشیوں میں قاصدوں کو دوسرے سالاروں کی طرف اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ حلہ بول دو۔ اس وقت تک گھوڑوں کے منہ بندے ہوئے تھے، وہ ہنہنا نہیں سکتے تھے۔ سواروں نے سالاروں کے کہنے پر گھوڑوں کے منہ کھول دیے۔ ان کے ہدف دور نہیں تھے۔
کچھ دور تک گھوڑے پیادوں کی رفتار کے ساتھ آہستہ آہستہ چلائے گئے، پھر رفتار تیز کر دی گئی اور پیادوں کو دوڑنا پڑا۔ بستیوں کے قریب جا کر مشعلیں جلا لی گئیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دستوں کو اتنی تیزی سے آگے نہ بڑھایا، انہوں نے شبخون کی ترتیب میں پھیلا دیا تھا۔ یہ ایسی پیش قدمی تھی جس میں کوئی نعرہ نہ لگایا گیا، نہ کسی کو للکارا گیا۔ نومبر 633 عیسوی کے دوسرے اور رمضان المبارک 12 ہجری کے پہلے ہفتے کی وہ رات بہت سرد تھی۔ بنی تغلب کی بستیوں میں اور فارس کی فوج کی خیمہ گاہ میں جو وسیع و عریض تھی، لوگ گرم بستروں میں دبکے ہوئے تھے۔ کوئی نہیں بتا سکتا کہ کون کیا خواب دیکھ رہا تھا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہر ایک کے ذہن میں مسلمانوں کی فوج اور اس کی دہشت سوار ہوگی۔ لوگ اسی فوج کی باتیں کرتے ہوئے سوئے تھے۔ اچانک بستیوں کے گھروں کے دروازے ٹوٹنے لگے، گلیوں میں گھوڑے دوڑنے لگے۔ مجاہدین نے مکانوں سے چارپائیاں اور لکڑیاں باہر لا کر جگہ جگہ ان کے ڈھیر لگائے اور آگ لگا دی تاکہ بستیاں روشن ہو جائیں۔ عورتوں اور بچوں کی چیخ و پکار نے سرد رات کو ہلا کے رکھ دیا۔ عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ باہر آ کر ایک طرف کھڑی ہو جائیں۔ یہ مجاہدین کی للکار تھی جو بار بار سنائی دیتی تھی۔ بنی تغلب کے آدمی کٹ رہے تھے۔ خالد کا حکم تھا کہ بوڑھوں، عورتوں اور بچوں کے سوا کسی آدمی کو زندہ نہ رہنے دیا جائے۔ ان لوگوں کو وہ لشکر بچا سکتا تھا جو تھوڑی ہی دور خیمہ گاہ میں پڑا تھا۔ بستیوں کا واویلا لشکر تک پہنچا، لیکن وہاں نیند اور سردی نے سب کو بے ہوش سا کر رکھا تھا۔ لشکر کو جگانے کے لیے کوئی سنتری زندہ نہ تھا۔ آخر خیمہ گاہ میں کچھ لوگ بیدار ہو گئے۔ انہیں ارد گرد کی بستیوں میں روشنی نظر آنے لگی، جیسے آگ لگی ہوئی ہو۔ شور بھی سنائی دیا۔ وہ لوگ ابھی سمجھنے بھی نہ پائے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، ویسی ہی ہڑبونک خیمہ گاہ کے ایک گوشے میں بپا ہوئی جو آندھی کی مانند بڑھتی اور پھیلتی گئی۔ کچھ خیموں کو آگ لگ گئی۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے دستوں نے آتش پرستوں کی فوج کو کاٹنا شروع کر دیا تھا۔ یہ فوج اب کٹنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ دشمن کے بہت سے سپاہی خیموں میں دبک گئے تھے۔ ان خیموں کی رسیاں مسلمانوں نے کاٹ دیں۔ خیمے سپاہیوں کے لیے جال اور پھندے بن گئے۔ مسلمانوں نے انہیں برچھیوں سے ختم کر دیا۔ مسلمانوں کے نعرے اور ان کی للکار بڑی دہشت ناک تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو اتنے وسیع پیمانے پر شبخون مارنے کا دوسرا تجربہ ہوا۔ اب انہوں نے یہ انتظام کر دیا تھا کہ کسی کو بھاگنے نہ دیا جائے۔ بستیوں اور خیمہ گاہ کے ارد گرد مصنع بن حارثہ کے گھڑ سوار گھوم پھر رہے تھے۔ کوئی آدمی بھاگ کے جاتا نظر آتا تو اس کے پیچھے گھوڑا دوڑا دیا جاتا اور برچھی یا تلوار سے اسے ختم کر دیا جاتا۔ اگر کوئی عورت بھاگتی نظر آتی تو اسے پکڑ کر اس جگہ پہنچا دیتے جہاں عورتوں اور بچوں کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ جوں جوں رات گزرتی جا رہی تھی، بنی تغلب کی بستیوں میں اور مدائن کی فوج کی خیمہ گاہ میں شور و غوغا اور واویلا کم ہوتا جا رہا تھا اور زخمیوں کی کربناک آوازیں بلند ہوتی جا رہی تھیں۔ مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے جو نکلے تھے ان کی لاشیں ٹھنڈی ہو رہی تھیں اور ان کے زخمی پیاسے مر رہے تھے اور ان کی بیٹیاں مسلمانوں کے قبضے میں تھیں۔ صبح طلوع ہوئی تو اجالے نے بڑا ہی بھیانک اور عبرتناک منظر دکھایا۔ لاشوں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا۔ لاشیں خون سے نہائی ہوئی تھیں۔ یہ فتح ایسی تھی جیسے کسریٰ کے بازو کاٹ دیے گئے ہوں۔ خیمہ گاہ اور بستیاں موت کی بستیاں بن گئی تھیں۔ جن گھوڑوں پر ان کفار کو ناز تھا وہ گھوڑے وہیں بندھے ہوئے تھے جہاں گزشتہ شام انہیں باندھا گیا تھا۔ عورتیں الگ بیٹھی رو رہی تھیں، بچے بلبلا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے عورتوں اور بچوں کو کھانا دیا جائے۔ مجاہدین مال غنیمت لا کر ایک جگہ جمع کر رہے تھے۔ سالار ابو لیلہ کے پاس ایک بہت ہی حسین لڑکی کو لایا گیا۔ اس نے درخواست کی تھی کہ اسے سالار اعلیٰ یا کسی سالار کے ساتھ بات کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ ایک سردار کی بیٹی ہے۔ اسے لانے والے نے سالار ابو لیلہ سے کہا، سردار کا نام ربیہ بن بجیر بتاتی ہے، یہ اپنے باپ کی لاش کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ کیا نام ہے تیرا؟ ابو لیلہ نے لڑکی سے پوچھا۔ صابحہ، لڑکی نے جواب دیا۔ صابحہ بنت ربیہ بن بجیر، میرے باپ کو لڑنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ کیا تو یہی بات کرنے کے لیے ہمارے سالار اعلیٰ سے ملنا چاہتی ہے؟ سالار ابو لیلہ نے پوچھا۔ جنہیں لڑنے کا موقع ملا تھا کیا تو نے ان کا انجام نہیں دیکھا؟ اب بتا تو چاہتی کیا ہے؟ تم لوگ مجھے اجازت نہیں دو گے کہ میں لاشوں میں ایک آدمی کی لاش ڈھونڈوں؟ صابحہ نے کہا، اس کا نام بلال بن عکا ہے۔ کیا جلی ہوئی لکڑیوں کے انبار میں کسی ایک خاص درخت کی لکڑی کو ڈھونڈ لے گی؟ ابو لیلہ نے پوچھا۔ تو اسے ڈھونڈ کے کیا کرے گی؟ زندہ ہے تو ہمارا قیدی ہوگا، مر گیا ہے تو تیرے کس کام کا؟ صابحہ نے ابو لیلہ کو وہ گفتگو سنائی جو اس کے اور بلال بن عکا کے درمیان ہوئی تھی اور کہا کہ وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ وہ زندہ ہے یا مارا گیا ہے۔ مسلمان سالاروں نے چند عیسائیوں کو اس مقصد کے لیے زندہ پکڑ لیا تھا کہ ان سے اس علاقے اور علاقے کے لوگوں کے متعلق معلومات اور جنگی اہمیت کی معلومات
لی جائیں۔ ابو لیلہ کے حکم سے ایسے 2-3 آدمیوں کو بلا کر بلال بن عکا کے متعلق پوچھا۔ 2-3 روز پہلے تک وہ یہیں تھا۔ ایک عیسائی نے بتایا وہ زمیل چلا گیا ہے، کیا اسے وہاں ہونا چاہیے تھا یا یہاں؟ ابو لیلہ نے پوچھا۔ وہ قبیلے کے سردار کا بیٹا ہے، عیسائی نے بتایا۔ وہ کسی کے حکم کا پابند نہیں، وہ حکم دینے والوں میں سے تھا۔ کیا وہ اپنے باپ کے خون کا انتقام لینے آیا ہے؟ اس نے کئی بار کہا ہے کہ وہ ابن ولید سے اپنے باپ کے خون کا انتقام لے گا، دوسرے عیسائی نے جواب دیا۔ اب بتا لڑکی، ابو لیلہ نے صابحہ سے پوچھا۔ میں تمہاری قیدی ہوں، صابحہ نے کہا۔ میرے ساتھ لونڈیوں اور بانیوں جیسا سلوک کرو گے تو میں تمہیں روک نہیں سکوں گی۔ سنا ہے مسلمانوں کے دل میں رحم ہوتا ہے۔ میری ایک التجا ہے، میں ایک سردار کی بیٹی ہوں، کیا میری اس حیثیت کا خیال رکھا جائے گا؟ اسلام میں انسانوں کو درجوں میں تقسیم نہیں کیا جاتا، ابو لیلہ نے کہا۔ ہم اس شخص کو بھی اپنا سردار بنا لیا کرتے ہیں جس کے آباء و اجداد نے کبھی خواب میں بھی سرداری نہیں دیکھی ہوتی۔ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ وہ سرداری کا اہل ہے اور اس کا اخلاق بہت اونچا اور پاک ہے اور اس کو اپنی ذات کا کوئی لالچ نہیں۔ پریشان نہ ہو لڑکی، تو خوبصورت ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ تجھے جو چاہے گا اپنا کھلونا بنا لے گا، کوئی ہمت والا تجھے خریدے گا اور تیرے ساتھ شادی کر لے گا۔ تمہاری قیدی ہو کر میری پسند اور ناپسند ختم ہو گئی ہے، صابحہ نے کہا۔ اگر مجھے پسند کی ذرا سی بھی آزادی دی جائے تو میں تم میں سے اس کی بیوی بننا پسند کروں گی جو سب سے زیادہ بہادر ہے، جو اپنی قوم اور قبیلے کی عزت اور غیرت پر جان دینے والا ہو، میدان سے بھاگنے والا نہ ہو۔ عورت کا مذہب وہی ہوتا ہے جو اس آدمی کا مذہب ہوتا ہے جس کی ملکیت میں اسے دے دیا جاتا ہے، لیکن عقیدے دلوں میں ہوتے ہیں۔ عورت کے جسم کو ملکیت میں لے سکتے ہو، اس کے دل کا مالک کوئی نہیں بن سکتا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ مجھے کوئی مضبوط دل والا اور قبیلے کی غیرت پر دشمن کا خون بہانے اور اپنا سر کٹوانے والا آدمی مل جائے تو میں اپنا دل اور اپنے عقیدے اس پر قربان کر دوں گی۔ خدا کی قسم تو غیرت اور عقل والی لڑکی ہے، ابو لیلہ نے کہا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تو نے بلال بن عکا سے جو وعدہ کیا تھا وہ میں پورا کروں گا، شرط یہ ہوگی کہ وہ اپنا وعدہ پورا کر دے، وہ ہمارے سالار اعلیٰ خالد بن ولید کو اپنے ہاتھوں قتل کر دے، لیکن بنت ربیہ وہ ایسا نہیں کر سکے گا۔ ابن ولید کے سر پر اللہ کا ہاتھ ہے، اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی تلوار کہا ہے۔ پھر بھی تم انتظار کرو، زمیل میں بلال کے ساتھ ہماری ملاقات ہوگی۔ کیا میں اپنے گھر میں رہ سکتی ہوں؟ کیا ہے اس گھر میں؟ ابو لیلہ نے کہا۔ وہاں تیرے باپ، بھائیوں اور محافظوں کی لاشوں کے سوا رہ ہی کیا گیا ہے؟ اپنے قبیلے کی عورتوں کے ساتھ رہ، کوئی تکلیف نہیں ہوگی تجھے، ہمارا کوئی آدمی کسی عورت کے قریب نہیں جائے گا۔ صابحہ بنت ربیہ بن بجیر رنجیدہ سی چال چلتی ہوئی ایک مجاہد کے ساتھ اس طرف چلی گئی جہاں عورتوں اور بچوں کو رکھا گیا تھا۔ اس کی رنجیدہ چال میں اور ملول چہرے پر تمکنت تھی، صاف پتہ چلتا تھا کہ وہ عام سے کردار کی لڑکی نہیں۔ ابن حارثہ، خالد نے فتح کی مسرت سے لبریز لہجے میں مسنہ بن حارثہ سے کہا، کیا اللہ نے تیری ہر خواہش پوری نہیں کر دی؟ لا ریب، مسنہ بن حارثہ نے جوشیلے لہجے میں کہا۔ کفار کی آنے والی نسلیں کہیں گی کہ مسلمانوں نے ان کے آباء و اجداد پر بہت ظلم کیا تھا، اور ہماری نسلیں انہیں اپنے اللہ کا یہ فرمان سنائیں گی کہ جس پر ظلم ہوا وہ اگر ظالم پر ظلم کرے تو اس پر کوئی الزام نہیں۔ تو نہیں جانتا ولید کے بیٹے، ان آتش پرستوں نے اور صلیب کے پجاریوں نے جو ظلم ہم پر توڑے ہیں تو نہیں جانتا، تو نے سنے ہیں، ہم نے سہے ہیں۔ اب یہ لوگ اللہ کی گرفت میں آ گئے ہیں، خالد نے کہا۔ لیکن حارثہ کے بیٹے، میں ڈرتا ہوں تکبر اور غرور سے۔ دل میں بار بار ارادہ آتا ہے کہ حج پر جاؤں، میں خانہ کعبہ میں جا کر اللہ کا شکر ادا کروں۔ کیا اللہ مجھے موقع دے گا کہ اپنا یہ ارادہ پورا کر سکوں؟ تو نے اگر ارادہ کیا ہے تو اللہ تجھے ہمت بھی دے گا، موقع بھی پیدا کر دے گا، مسنہ نے کہا۔ کچھ دیر بعد تمام سالار خالد کے سامنے بیٹھے تھے اور خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں بتا رہے تھے کہ اگلا ہدف زمیل ہے۔ جاسوسوں کو زمیل بھیج دیا گیا تھا۔ پہلے یوں ہوتا رہا ہے کہ ایک جگہ ہم حملہ کرتے تھے تو دشمن کے آدمی بھاگ کر کہیں اور اکٹھے ہو جاتے تھے، خالد نے کہا۔ اب ہم نے کسی کو بھاگنے نہیں دیا، سنی سے شاید ہی کوئی بھاگ کر زمیل پہنچا ہو، لیکن زمیل خالی نہیں، وہاں بھی دشمن موجود ہے اور وہ بے خبر بھی نہیں ہوگا۔ کل رات زمیل کی طرف کوچ ہوگا اور اگلی رات وہاں اسی قسم کا شبخون مارا جائے گا۔ تاریخوں میں یہ نہیں لکھا کہ سنی میں خالد نے کسی سالار کو چھوڑا۔ سورج غروب ہوتے ہی مسلمانوں کا لشکر زمیل کی سمت کوچ کر گیا۔ ساری رات چلتے ہوئے گزری، دن نشیبی جگہوں پر چھپ کر گزرا اور سورج کا سفر ختم ہوا
تو مجاہدین اپنے ہدف کی طرف چل پڑے۔ زومیل میں بھی دشمن سویا ہوا تھا، سنتری بیدار تھے۔ یہاں بھی گشتی سنتریوں اور دیگر سنتریوں کو اسی طریقے سے ختم کیا گیا جو مزی اور سنی وغیرہ میں آزمایا گیا تھا۔ مسلمانوں کی ترتیب وہی تھی، یعنی ان کا لشکر 3 حصوں میں تقسیم تھا۔ یہ شب خون بھی پوری طرح کامیاب رہا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ کسی ایک بھی آدمی کو زندہ نہ نکلنے دیا گیا۔ یہاں بھی عورتوں اور بچوں کو الگ کر لیا گیا تھا۔ سالار ابو لیلہ نے بلال بن عقا کے متعلق معلوم کیا۔ پتہ چلا کہ وہ 1 روز پہلے یہاں سے نکل گیا تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ زومیل سے تھوڑی دور رضاب نام کی ایک بستی ہے جس میں عیسائیوں کی خاصی تعداد جمع ہو گئی ہے، اور ان کے ساتھ مدائن کی فوج کے 1-2 دستے بھی ہیں۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 حکم دیے، ایک یہ کہ سنی سے مال غنیمت اور دشمن کی عورتوں اور بچوں کو زومیل لایا جائے، دوسرا حکم یہ کہ فوری طور پر رضاب پر حملہ کیا جائے۔ آتش پرستوں کا لڑنے کا جذبہ تو جیسے بالکل ہی سرد پڑ گیا تھا۔ مسلمان 3 اطراف سے رضاب پر حملہ آور ہوئے، لیکن یہ گھونسا ہوا میں لگا۔ رضاب بالکل خالی تھا۔ پتہ چلا کہ یہاں فوج موجود رہی ہے، لیکن اب وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ اپنے باپ عقا بن ابی عقا کا بیٹا بلال بھی لاپتہ تھا۔ فوج کا ایک سوار دستہ دور دور تک گھوم آیا، دشمن کا کہیں بھی نام و نشان تک نہیں ملا۔ آخر فوج واپس آ گئی۔ سنی کی عورتیں زومیل میں لائی جا چکی تھیں، مال غنیمت بھی آ گیا۔ خالد نے خلافت مدینہ کا حصہ الگ کر کے مجاہدین میں تقسیم کر دیا۔ ابو لیلہ نے صابحہ کو بلایا۔ بلال بن عقا یہاں سے بھی بھاگ گیا ہے، ابو لیلہ نے اسے کہا۔ اس نے اپنے باپ کے خون کا انتقام لینا ہوتا تو یوں بھاگا نہ پھرتا۔ کیا اب بھی تو اس کا انتظار کرے گی؟ میں اپنی مرضی سے تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی، صابحہ نے کہا۔ ابو لیلہ خالد سے بات کر چکے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ اس لڑکی کی خوبصورتی اور جوانی کو دیکھ کر سب کا خیال یہ تھا کہ خالد رضی اللہ تعالی عنہ اس کے ساتھ شادی کر لیں گے۔ صابحہ کی خواہش بھی پوری ہو سکتی تھی کہ وہ سب سے زیادہ بہادر اور بے خوف آدمی کی بیوی بننا چاہتی ہے، لیکن خالد نے کہا کہ مجھ سے زیادہ بہادر موجود ہیں۔ چنانچہ خالد نے خاص پیغام کے ساتھ مال غنیمت اور عورتیں مدینہ کو روانہ کر دیں۔ جو دستہ مال غنیمت کے ساتھ بھیجا گیا اس کے کماندار نعمان بن عوف شیبانی تھے۔ انہوں نے صابحہ کے متعلق مدینہ میں بتایا کہ یہ لڑکی کون ہے، کیسی ہے اور اس کی خواہش کیا ہے۔ مورخوں کے مطابق صابحہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خرید لیا۔ صابحہ نے بخوشی اسلام قبول کر لیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے عمر اور صاحبزادی رقیہ صابحہ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی۔ مدائن میں کسریٰ کے محل پہلے کی طرح کھڑے تھے، ان کے در دیوار پر خراش تک نہ آئی تھی۔ ان کا حسن ابھی جوان تھا، لیکن ان پر ایسا تاثر طاری ہو گیا جیسے یہ کھنڈر ہوں۔ ایران کی اب کوئی رقاصہ نظر نہیں آتی تھی، رقص و نغمہ کی محفلیں اب سوگوار تھیں۔ یہ وہی محل تھا جہاں سے انسانوں کی موت کے پروانے جاری ہوا کرتے تھے۔ یہاں کنواریوں کی عصمتیں لٹتی تھیں، رعایا کی حسین بیٹیوں کو زبردستی نچایا جاتا تھا۔ عرب کے جو مسلمان عراق میں آباد ہو گئے تھے انہیں فارس کے شہنشاہوں نے بھیڑ بکریاں بنا دیا تھا۔ عراق فارس کی سلطنت میں شامل تھا۔ مسلمانوں کو آتش پرستوں نے دجلہ اور فرات کے سنگم کے دلدلی علاقے میں رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ان کے فصل، ان کی خون پسینے کی کمائی اور ان کے مال و اموال پر ان کا کوئی حق نہ تھا۔ حد یہ کہ مسلمانوں کی بیٹیوں، بہنوں اور بیویوں پر بھی ان کا حق نہیں رہا تھا۔ کسریٰ کا کوئی حاکم کسی بھی مسلمان خاتون کو جب چاہتا زبردستی اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ یہی وہ حالات تھے جو مصنع بن حارثہ جیسے مجاہدین کو جنم دیا کرتے ہیں۔ مصنع بن حارثہ کو پکڑ کر قتل کر دینے کا حکم انہی محلات میں سے جاری ہوا تھا، اور جب ان محلات میں یہ خبر پہنچی تھی کہ مدینہ کے مسلمانوں کا لشکر فارس کی سرحد میں داخل ہو گیا ہے تو یہاں سے فرعونوں جیسی آواز اٹھی تھی کہ عرب کے ان بدوؤں کو یہ جرأت کیسے ہوئی۔ تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ فرعونوں کے ان محلات میں موت کا سناٹا طاری تھا۔ ان کا کوئی سالار مسلمانوں کے سامنے نہیں ٹھہر سکا تھا۔ نامی گرامی سالار مارے گئے تھے اور جو بچ گئے تھے وہ بھاگے پھر رہے تھے۔ مدائن کو بچاؤ۔ اب کسریٰ کے محلات سے بار بار یہی آواز اٹھتی تھی، مدائن مسلمانوں کا قبرستان بنے گا۔ یہ آواز ہارے ہوئے سالاروں کی تھی، وہ مدائن تک آنے کی جرأت نہیں کریں گے۔ کیا تم اب بھی اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو؟ کسریٰ کا جانشین کہہ رہا تھا۔ کیا وہ مدائن تک آنے کی جرأت نہیں کریں گے جنہوں نے چند دنوں میں 4 میدان اس طرح مار لیے ہیں کہ ہماری تجربہ کار فوج کو ختم کر ڈالا ہے؟ ہماری فوج میں رہ ہی کیا گیا ہے؟ ڈرے ہوئے شکست خوردہ سالار اور اناڑی نوجوان سپاہی، کیا کوئی عیسائی زندہ رہ گیا ہے؟ مدائن کو بچاؤ۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ کی منزل
مدائن ہی تھی۔ مدائن فارس کی شہنشاہی کا دل تھا، لیکن مدائن پر شبخون نہیں مارا جا سکتا تھا۔ خالد جانتے تھے کہ مدائن کو بچانے کے لیے کس طرح ساری جنگی طاقت داؤ پر لگا دیں گے، اور خالد یہ بھی جانتے تھے کہ غیر مسلموں خصوصاً عیسائیوں کے کئی چھوٹے بڑے قبیلے جو کسی لڑائی میں شریک نہیں ہوئے، خطرہ تھا کہ آتش پرست ان قبیلوں کو اپنے ساتھ ملا لیں گے اور مدائن کے ارد گرد انسانوں کی بڑی مضبوط دیوار کھڑی ہو جائے گی۔ اس خطرے سے نمٹنے کے لیے ضروری تھا کہ ان قبیلوں کو اپنا وفادار بنا لیے جائے۔ اس مقصد کے لیے خالد نے اپنے ایلچی مختلف قبیلوں کے سرداروں سے ملنے کے لیے روانہ کر دیے، صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ لوگ کیا سوچتے ہیں اور ان کا رجحان کیا ہے۔ ان قبیلوں پر ہماری دھاک بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک جاسوس نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو تفصیلی اطلاع دی۔ وہ اپنی عورتوں اور اموال کے لیے پریشان ہیں، انہیں کسریٰ پر بھروسہ نہیں رہا اور وہ نوشیروان عادل کے دور کو یاد کرتے ہیں۔ ایک ایلچی نے آ کر بتایا وہ مدائن کی خاطر لڑنے پر آمادہ نہیں۔ انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ بنی تغلب، نمر اور ایاد جیسے بڑے اور جنگجو قبیلوں کا کیا انجام ہوا ہے۔ وہ اطاعت قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک اور ایلچی نے بتایا بشرطے کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور محصولات کے لیے انہیں مفلس اور کنگال نہ کر دیا جائے۔ خدا کی قسم وہ مانگیں گے، ہم انہیں دیں گے، خالد نے کہا۔ کیا کسی نے انہیں بتایا نہیں کہ ہم زمین پر قبضہ کرنے اور یہاں کے انسانوں کو غلام بنانے نہیں آئے؟ بلاؤ ان سب کے سرداروں کو۔ ایک دو مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے عراق کے طول و عرض میں جگہ جگہ حملے کر کے اور شبخون مار کر تمام قبیلوں کو اپنا مطیع بنا لیا تھا۔ یہ صحیح نہیں۔ حقیقت یہ ہے جو زیادہ تر مورخوں نے بیان کی ہے کہ خالد نے دوستی کا ہاتھ بڑھا کر ان قبیلوں کو اپنا اتحادی بنا لیا تھا۔ ان کے اطاعت قبول کرنے میں خالد کی دہشت بھی شامل تھی۔ یہ خبر صحرا کی آندھی کی طرح تمام تر قبیلوں تک پہنچ گئی تھی کہ مسلمانوں میں کوئی ایسی طاقت ہے جس کے سامنے دنیا کی کوئی بڑی سے بڑی فوج بھی ٹھہر نہیں سکتی۔ ایرانیوں کے متعلق بھی انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ ہر میدان میں انہوں نے مسلمانوں سے شکست کھائی ہے اور عیسائیوں کو آگے کر کے خود بھاگ آتے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایران کے بادشاہوں اور ان کے حاکموں نے انہیں زر خرید غلام بنائے رکھا اور ان کے حقوق بھی غصب کیے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ دوستی کے معاہدے کر کے ان سے اطاعت بھی قبول کروا لی اور انہی میں سے عمال مقرر کر کے محصولات وغیرہ کی فراہمی کا بندوبست کر دیا۔ انہیں مذہبی فرائض کی ادائیگی میں پوری آزادی دی۔ ان لوگوں نے یہ بھی دیکھ لیا کہ مسلمان ان کی اتنی خوبصورت عورتوں کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کے ساتھ معاہدے میں یہ بھی شامل کیا کہ مسلمان ان کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ ولید کے بیٹے ایک قبیلے کے بوڑھے سردار نے خالد سے کہا نوشیروان عادل کے دور میں ایسا ہی انصاف تھا، یہ ہمیں بڑی لمبی مدت بعد نصیب ہوا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیں اور ہمارے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔